تھا. اس سے پہلے پاکستان واز ڈوئنگ ریئلی ویل. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1980s اور 1990s میں پاکستان ڈیڈ ویری بیڈ وین اٹ کمز ٹو دی ایکسپورٹس. نہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آئیں. ریمیٹنسز یہ یاد رکھیں, ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز یہ دو چیزیں ہیں جو پچھلے 3.5 سال یا 3.25 سال جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اس میں ریکارڈ ہوئی ہیں سب سے زیادہ, which is the two important source. تیسری ہوتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, چوتھی ہوتی ہے فورن ایڈ اور لون. لون جو ہوتا ہے which is I think میرے لحاظ سے it's not that good. لیکن اصل چیز یہ کہ ہم لوگوں نے کیا ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں. ہمارے پاس بعض ماشاءاللہ 2-3 چھوٹے بچے 16, 17, 18 سال کی عمر والے, ہمیں چاہیے ہم ان سے طرح بلوا کے ان سے پتہ تو کریں کہ وہ اتنے جلدی بلینئر کیسے بنے. وہ بھی ہمیں بھی بتائیں کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے بلینئر بننے کا, کہ جب آپ 18 سال کے ہوتے ہیں 17 سال کے ہوتے ہیں تو آپ بلینئر ہو جاتے ہیں. کچھ ہمارے بھی فائنینشل ایسے گروز ہیں, ان کو آ کے وہ سکھائیں کہ پاکستان میں جو باقی بچے ہیں وہ بھی تو ذرا بلینئر بننے چاہیے. بلینئر چلو کم از کم لاکھ پتی تو ہو ہی جائے نا, اگر ارب پتی نہیں بنتے تو اتنا تو کر لیں. تو ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑے گی. لیکن سر اصل مسئلہ, اچھا انہوں نے ساری باتیں کی ہیں 2018 کے بعد ان کو وہ جو 3 مہینے کا پیریڈ تھا جو کہ درمیان میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی, اس 3 مہینے میں ڈالر 104 یا 110 سے لے کے 148 150 تک چلا گیا تھا. بالکل اسی طرح یہ تھا بھائی جان, دیکھ لینا. اچھا اس کے بعد پھر آگے جو تھا یا 135 یا 140 کے قریب چلا گیا تھا. اس کے بعد باقی کے 3.5 سال میں وہ تقریباً 30-40 روپے اور اوپر گیا تھا. لیکن اس کے بعد کی بات ہے جو 18 مہینے جو ہمارے لیے اسپیشل ایک امپورٹڈ بندے بھی آئے تھے جنہوں نے آ کے ہمیں ڈالر کو بھی ٹھیک کرنا تھا, ساری چیزیں ٹھیک کرنی تھی, اس میں تو ڈالر کوئی 125 روپے اوپر چلا گیا. اصل مسئلہ جو ہے نا, اگر آپ اصل مسئلے کی طرف نہیں آئیں گے تو سر یہ کبھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اندر آپ نے ایکسپورٹ اورینٹڈ کرنا ہے. اگر آپ ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں کریں گے, اینڈ نمبر 2 جب آپ امپورٹ اورینٹڈ کریں گے, اور ایک اور یاد رکھیں ڈالر کیوں اسٹرینتھن ہوتا ہے, جب آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں تو وہ اکانومی کو ان اے وے نیگیٹو امپیکٹ کرتا ہے, کیونکہ سرکولیشن آف منی رک جاتی ہے. لوگ بینک میں پیسہ رکھ کر سیو کرنا بہتر سمجھتے ہیں ایز اپوز ٹو کہ وہ مارکیٹ میں لے کر آئیں اور اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں. جب آپ مارکیٹ میں لے کر آئیں گے, سرکولیٹ کریں گے, جاب کریشنز ہوں گی, اکانومی سرکولیٹ کرے گی, پیسہ بھی آئے گا, ہر چیز بڑھتی جائے گی. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو یہ جو آپ جب بھی دیکھ لیں جن حکومتوں کو جو بہتر قسم کی جو حکومتیں ہیں وہ جب بھی اس قسم کی چیزیں آتے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیتے ہیں. وہ انٹرسٹ ریٹ اس لیے کم کرتے ہیں تاکہ وہ اکانومی کو بوسٹ دے. ہم یہاں پہ اب اس وقت آپ کو پتہ ہے انٹرسٹ ریٹ 22% تک ہے. کوئی کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ بزنس کرے اور پیسہ لگائے, رسک لے. انہوں نے سب نے اپنے پیسے بینکوں میں رکھے ہوئے, کہاں سے سرکولیشن آف منی ہوگی؟ ہم لوگوں کے اگر آپ دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان میں آج تک ہم لوگوں نے صرف اپنی انڈسٹریز کو سامنے رکھتے ہوئے چیزیں کی ہے. اور دوسری ایک اور بات, یہاں سے پیسہ بہت زیادہ جو جس کو ہم ہنڈی کہتے ہیں یا انڈائریکٹ چینلز کہتے ہیں, اگین اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اوپن مارکیٹ اور آپ کے جو گورنمنٹ ریٹس ہے اس میں بہت فرق ہے. ہمارے یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ ایل سیز نہیں کھولنے دیتے, ایک بہت بڑا فیکٹر آیا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے آخر میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ امپورٹ ہو رہا تھا. اگر اس کو آپ کر کے کھول کر دیکھیں تو اس میں لارج سکیل انڈسٹریز کی بہت زیادہ امپورٹ ہو رہی تھی. اس وقت بوم کر رہی تھی انڈسٹری, ہم نے اس کو جا کے ایک دم بٹھا دیا. صرف کس وجہ سے؟ ایک بندے کی بغض کی وجہ سے. اگر اس کو آپ کرنے دیتے, یہ یاد رکھیں یہ آن ریکارڈ ہے, آپ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی ہسٹری دیکھ لیں, اگر ایک پولیٹیکل پارٹی
جس کے ٹینیور میں 2 دفعہ 6 GDP کو ٹچ کیا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے. کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے اپنے ایک ٹینیور میں 2 دفعہ 6 GDP کو ٹچ نہیں کیا. پی ایم ایل این جو بہت زیادہ اپنے آپ کو وہ کہتی ہے, اور ہمارے آنریبل لیڈر آف دا ہاؤس, ان کے فائنانس منسٹر, انہوں نے ڈالر کو آرٹیفیشلی روکنے کی کوشش کی. آرٹیفیشلی کبھی نہیں ہوتا ڈالر پہ, ٹھیک, بالکل اسی ڈالر بھی سر, ڈالر کو آرٹیفیشلی روکنے کی کوشش کی نا سر. خیر کوئی بات نہیں سر, جی کوئی بات نہیں سر. نہیں کوئی بات تو ہے نا جی ڈاکٹر صاحب, دوسروں کا بھی بڑی مہربانی ہوگی سر. جی ایک منٹ سر, بالکل سر. اصل جو مسئلہ ہے نا, اصل مسئلہ جیسے دنیش نے بھی کہا ہے اور باقی سب بھی لوگ کہتے ہیں, سر ہمیں ایک دفعہ اپنی گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ, اور خاص طور پہ ایک اور چیز کریں سر, آپ اس ڈالر کے ساتھ میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے جو پولیٹیشنز رہے ہیں جو فیملی اورینٹڈ چلے آ رہے ہیں, میں چاہوں گا ان لوگوں کے ٹیکس ریٹرنز اور ان لوگوں کی گروتھ, اس کو بھی ذرا دیکھیں کہ ہر سال وہ کس لحاظ سے کیسے بڑھ رہے ہیں. اگر پورا پاکستان کے چیزیں نیچے, اکانومی نیچے جا رہی ہے, وہ لوگ ایسا کیا کام کر رہے ہیں کہ ان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے اور پاکستان نیچے جا رہا ہے. ان چیزوں کو ذرا سامنے رکھ کے دیکھیں, آپ کو بہت ساری چیزوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل پرابلم کہاں ہے. اصل پرابلم ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا. اصل پرابلم اس جگہ پہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کی بجائے اپنی انڈسٹریز کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم پاکستان کی بجائے اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں, اپنے خاندانوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. جب تک ہم اس سے نکل کے پاکستان کے لیے فیصلے نہیں کریں گے سر, ڈالر بھی نیچے نہیں آئے گا اور ہم بھی اوپر نہیں جائیں گے. شکریہ. کہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ, اور خاص طور پہ ایک اور چیز کریں سر, آپ اس ڈالر کے ساتھ میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے جو پولیٹیشنز رہے ہیں جو فیملی اورینٹڈ چلے آ رہے ہیں, میں چاہوں گا ان لوگوں کے ٹیکس ریٹرنز اور ان لوگوں کی گروتھ, اس کو بھی ذرا دیکھیں کہ ہر سال وہ کس لحاظ سے کیسے بڑھ رہے ہیں. اگر پورا پاکستان کے چیزیں نیچے, اکانومی نیچے جا رہی ہے, وہ لوگ ایسا کیا کام کر رہے ہیں کہ ان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے اور پاکستان نیچے جا رہا ہے. ان چیزوں کو ذرا سامنے رکھ کے دیکھیں, آپ کو بہت ساری چیزوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل پرابلم کہاں ہے. اصل پرابلم ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا. اصل پرابلم اس جگہ پہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کی بجائے اپنی انڈسٹریز کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم پاکستان کی بجائے اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں, اپنے خاندانوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. جب تک ہم اس سے نکل کے پاکستان کے لیے فیصلے نہیں کریں گے سر, ڈالر بھی نیچے نہیں آئے گا اور ہم بھی اوپر نہیں جائیں گے. شکریہ.